بات سچی ہے، اس لیے سننے اور سمجھنے لائق ہے۔ دیکھیے، میری نظر میں مسلم قوم کے زوال اور ان کی بربادی کی بنیادی وجہ، میں ہندوستانی قوم کے لیے بھی بول رہا ہوں اور باہر کے لوگوں کے لیے بھی جنرلی، بنیادی وجہ ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، ماڈرن ایجوکیشن سے دور رہنا ہے۔ ہم استعمال وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی پچھلے 100، 200، 300، 400 سال سے دین ہے، لیکن دنیا کو ہم کچھ اس کے بدلے میں دیتے نہیں ہیں۔ ہم کنزیومر ہیں، پروڈیوسر نہیں ہیں۔ ہم سائنس سے اتنے دور ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی ہم ٹیلیسکوپ، جو آج سے 300 سال پرانا انسٹرومنٹ ہے سائنس کا، اور جس کو انگریزوں نے جب جہانگیر کو پیش کیا، سر ٹامس رو نے آگرہ میں، تو پورا مغل کورٹ بہت ہی تعجب میں پڑا کہ اس طرح سے وہ ستاروں کو اتنا کلیئرلی دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کے آرڈر پہ آرڈر مغل نوبلز نے برٹش کو دیے اور خریدے۔ تو آج بھی ہم اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے مسجد یا مدرسے یا گھر کی چھت پہ چڑھ کر 2-4 مولانا صاحبان لوگ دیکھتے ہیں کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا، عید کا چاند ہو چاہے کوئی اور چاند ہو۔ آج کی تاریخ میں وہ 300-400 سال پرانی چیز ہے۔ اب آپ کا 5ویں کلاس کا بچہ بھی لیپ ٹاپ تو چھوڑیے، اسی موبائل سے وہ آپ کو گوگل کے ذریعے یہ بتا دے گا کہ پچھلے 1000، 10,000، 20,000 سال میں ہندوستان میں عید کا چاند کب نظر آیا تھا، اور اگلے 10-20 ہزار سال میں عید کا چاند کب نظر آئے گا۔ ہم لوگ اس طرح سے سائنس سے دوری بنا کر اس کی تمام چیزوں کو استعمال کر کے، لیکن سائنس کے علم سے اپنی دوری بنا کر قوم کا اور انسانیت کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج سے چند سال پہلے، تقریباً چند سال کے 20 سال ہوئے ہوں گے، میں عید کا زمانہ آ رہا تھا اور انفیکٹ نیکسٹ ڈے عید تھا، کسی وجہ سے مجھے بنگال میں دیگھا جانا پڑا۔ تو دیگھا، وہ عید کل ہے، تو اب اناؤنس ہو رہا ہے کہ صاحب وہ جو ہمارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عید کا چاند دکھائی دیا یا نہیں دیا، انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ صاحب ویسے تو کہیں چاند دیش میں نظر نہیں آیا ہے، لیکن 2 لوگوں کا فون آیا ہے دیگھا نام کی جگہ سے، بے آف بنگال سے۔ انہوں نے صاحب سمندر سے، وہ سمندر میں مچھلی پکڑنے گئے، مچھوارے ہیں، انہوں نے سمندر سے چاند دیکھا اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ چاند نظر آیا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یس، کل آج عید کا چاند نظر آ گیا۔ ان کو بمبے میں، دلی میں، کشمیر میں کہیں نظر نہیں آیا، پورے دیش میں نظر نہیں آیا۔ دیگھا میں سمندر میں، بے آف بنگال کے سمندر میں مچھواروں کے ذریعے ان کو یہ کنفرمیشن آیا کہ صاحب چاند نظر آیا ہے، اور انہوں نے پورے دیش میں چاند کا اعلان کر دیا۔ ہم لوگ کس زمانے میں رہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علم سے جڑنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف لے آئیے، خوب جم کے لے آئیے۔ آج کی تاریخ میں دیکھیے، دنیا میں پچھلے 115-20 سال میں 500 کے قریب نوبل پرائزز ملے ہیں، اس میں مسلمانوں کو صرف 15 نوبل پرائز ملے ہیں۔ اس میں لٹریچر اور پیس، نوبل پرائز فار پیس ہے۔ سائنس کے صرف 3 نوبل پرائز ملے ہیں، 3 مسلمز کو۔ اس میں ظاہر ہے ہندوستان کا کوئی نہیں ہے، پاکستان کا ایک آدمی ہے، سلام صاحب، جن کو ہم لوگ مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ قادیانی ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح سے سائنس سے دور ہیں، اور دنیا ہمارے سر کچلتی ہوئی نکل جا رہی ہے اور نکلتی ہی جائے گی۔ اگر آپ
چاہے کوئی بھی ہو، اگر جاہل رہے گا، اپنے زمانے کے علم سے بے بہرا رہے گا، تو یہی ہوگا کہ آج یہ پچھلے 500 سال سے یہ کلیئر ہے کہ زمین کے گرد سورج نہیں گھومتا ہے، نہ بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ گیلیلیو نے، کوپرنیکس نے، کیپلر نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ باتیں کہیں، اس سمے جبکہ چرچ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چرچ تو یہ سمجھتا تھا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہر چیز کا مرکز ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم دنیا سے 40 کروڑ کلومیٹر دور، 40 کروڑ مارس پہ اپنا جہاز بھیج چکے ہیں، جو وہاں سے سیکنڈ کی، منٹ کی خبریں اور فوٹوز بھیج رہا ہے۔ آف کورس آنے میں 4 منٹ لگ جاتے ہیں مارس سے۔ مارس کی دوری ہائیسٹ پوائنٹ پہ 42 کروڑ کلومیٹر ہے، اور نیئرسٹ پوائنٹ پہ 6 کروڑ کلومیٹر ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہاں دوربین لے کے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب عید کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ مسلمان قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ماڈرن تعلیم سے، جس کے لیے سر سید نے اتنی کوشش کی، کفر کے فتوے لیے، اور آج کی تاریخ میں سب کانٹیننٹ میں، اسپیشلی انڈیا میں، آزادی سے پہلے انڈیا میں، اور آج کی تاریخ میں بھی انڈیا میں، ایون پاکستان میں بھی سر سید یونیورسٹی ہے، اور آج کی تاریخ میں انڈیا میں جو ماڈرن ایجوکیشن